السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دور علوم شرعیہ کی تفسیر کی کلاس رہے گی، جس میں ہم سابقہ درس میں ہم نے سورۃ القاریہ لی تھی، آج اللہ کے فضل توفیق سے سورۃ التکاثر کی تفسیر لی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تم کو غافل کر دیا، التکاثر کثرت نے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، زرتم تم نے جا دیکھی، المقابر جمع مقبرہ کی یعنی قبریں، کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جلد ہی جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں تم جلد ہی جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں کاش کہ تم جان لیتے یقینی طور پر، لترون الجحیم یقیناً تمہیں ضرور دیکھنا ہوگا جہنم کو، ثم لترونها پھر تمہیں ضرور اسے دیکھنا ہوگا، عین الیقین یقین کی آنکھوں سے، ثم لتسألن پھر ضرور تم سے سوال ہوگا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ سورۃ التکاثر کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ التکاثر جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، جس طرح کہ جمہور مفسرین کا قول ہے، اور اس کا موضوع بھی آخرت کے حوالے سے ہے، اور عموماً مکی صورتوں کا اسی طرح موضوع ہوتا ہے، لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے مدنی ہونے کے حوالے سے کچھ روایات پیش کرتے ہیں، جس طرح کہ ابن بریدہ کی حدیث ہے کہ یہ سورت جو ہے انصار کے دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، بنو حارثہ اور بنی حارث کے بارے میں، کہ جنہوں نے اپنی تعداد کی کثرت پر جو ہے فخر کیا، یعنی ہر ایک نے اپنی اپنی تعداد گنوائی اور بتایا کہ ہم افراد میں یا افرادی قوت میں ہم زیادہ ہیں، اور جب زندوں کو انہوں نے گن لیا تو حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچے تو اپنی قبریں انہوں نے گنوائیں، اور ان کے جو پہلے بڑے فوت ہو چکے تھے ان میں سے جو بڑے لوگ سمجھے جاتے تھے، جن کے کوئی بڑے کارنامے تھے، ان پر انہوں نے فخر کیا، ہر قبیلے نے دوسرے پر، کہ ہمارے درمیان اس طرح کے لوگ تھے، اگر تمہارے اندر بھی کوئی ہیں تو لا کے دکھاؤ۔ اور یہ واقعہ چونکہ انصار کا مدینہ کا ہے، تو اس لحاظ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن حقیقت میں جو صحیح بات ہے کہ مکی صورت ہے، اور یہ روایت بھی کچھ صحیح ثابت سندوں کے ساتھ، یعنی کہ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اس صورت کا موضوع کیا ہے کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں
اس کی دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں، اس کے مال دولت اور دنیا کے مال و متاع میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھول جانا، اس سے غافل ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کی تنبیہ کی ہے اور انسان کو وارننگ دی ہے اس بات کی کہ کہیں دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ اور پھر سورت کے آخر میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی انسان کو ملی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا کہ ان سبھی چیزوں کا تم سے سوال کیا جانے والا، تم سے حساب لیا جانے والا ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ الہاکم التکاثر، اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے یقول ابن آدم مالی مالی، کہ انسان آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال۔ قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت۔ آپ ماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، کیا تیرے لیے تیرے مال میں سے کچھ اور ہے سوائے اس کے جو تو نے کھا کر اس کو ختم کر دیا، یا اس کو پہن کر تو نے اس کو استعمال کر لیا، یا صدقہ کر کے تو نے اس کو اب آگے بھیج دیا اور اپنے لیے محفوظ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر کی جیسے کہ اس حدیث کے ساتھ تفسیر کی ہو، اور جس میں اس بات کا معنی ملتا ہے کہ الہاکم التکاثر کے معنی کہ مشغول ہو جانا مال و دولت کی کثرت میں۔ تو الہا یلہی لہون، قرآن کریم میں لہو کا لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے، اور جس کا معنی دلی طور پر کسی چیز سے لگاؤ ہونا، دلچسپی ہونا، لیکن وہ ایسی چیز ہو کہ جس کی زیادہ کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی زیادہ فائدہ مند نہ ہو، اور اس میں لگاؤ دلچسپی کی وجہ سے آدمی اس سے کہیں اہم چیزوں سے غافل ہو جائے، یعنی اس چیز میں آدمی مگن ہو کر اس سے کہیں زیادہ جو اہم باتیں ہیں، اہم چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ بیٹھے، ان سے غافل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں الہا یلہی الہا۔ اسی اللہ فرماتا ہے الہاکم، کہ تم کو غافل کر دیا، تم کو مشغول کر دیا، کس چیز نے؟ التکاثر، تکاثر کا لفظ کثرت سے، لیکن یہاں پر تکاثر کا لفظ ایک طرفہ نہیں، یک طرفہ نہیں، بلکہ دو طرفہ ہے، یعنی مختلف سمتوں سے ہے، کہ جیسے ہر کوئی دوسرے پر کثرت حاصل کرنے کی کوشش میں ہو، ہر کوئی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہو، اور زیادہ حاصل کر کے اس کثرت پر جو ہے فخر کر رہا ہو۔ اور حقیقت میں معنی بھی یہی ہے یہاں پر، کہ یہاں پر تکاثر کا لفظ جو ہے وہ جب ایک سے زیادہ اشخاص کے ساتھ، یعنی اس لحاظ سے ہے، ایک طرف سے یک طرفہ نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے پھر؟ کہ تم کو غافل کر دیا کثرت نے۔ کس چیز کی کثرت نے؟ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں بیان کیا کہ کیا چیز ہے، وہ کثرت کس چیز کی ہے؟ وہ کثرت جو ہے سب سے پہلے تو زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی ہے، اور پھر جو حاصل ہوئی ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہے، اور پھر مزید
مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر فخر کرنے کی ہے. یعنی کثرت اس قدر حاصل ہوئی، یعنی سب سے پہلے تو کثرت کو زیادہ حاصل کرنا، زیادہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش، اور پھر اس حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہونا، اور پھر جو زیادہ حاصل ہو گئی ہے اس پر فخر کرنا. تو یہ تینوں چیزیں آتی ہیں اس تکاثر کے لفظ کے اندر. لیکن جیسا ہم ذکر کر رہے تھے، یہاں پر دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس چیز کی کثرت ہے. اللہ نے اس چیز کا بیان نہیں کیا کہ وہ کثرت کیا ہے، اور وہ بیان کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے مختلف طرح کی ان کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں. ان سعیکم لشتی، جس طرح ماتا اللہ تعالیٰ کہ بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں. کسی کی مال و دولت کو زیادہ جمع کرنے کی کوشش ہے اپنے کاروبار بزنس کے انداز سے، کسی دوسرے کا کھیتوں، کھیتیوں، پھلوں، باغات کے ان چیزوں میں کثرت اس کی کوشش ہے. اور کوئی تیسرا ہے کہ جو عہدے منصب کے لحاظ سے بڑے عہدے منصب پانے کی کوشش میں ہے، اور کوئی اور ہے کہ جو شہرت، ناموری، اس میں یعنی آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. تو کہنے کا مقصد کہ جب دنیا والوں کے چیزوں کو حاصل کرنے کے انداز مختلف ہیں، یا مختلف چیزوں پر ان کی دلچسپیاں ہیں، کسی کی زیادہ مال میں دلچسپی ہے، کسی کی زیادہ بڑے عہدے منصب میں دلچسپی ہے، کسی کو شہرت پانے میں دلچسپی ہے، کوئی اور اپنی جسم، اپنی قوت بنانے کی ان چیزوں میں پڑا ہے. تو اس لحاظ سے جب لوگوں کے رجحانات مختلف ہیں، ان کی کوششیں، محنتیں مختلف ہیں، ان کے ٹارگٹ الگ الگ ہیں، تو اس لیے قرآن کریم نے کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا. اور یہ قرآن کی بلاغت میں سے ہے کہ جس طرح ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کی بلاغت، فصاحت کیا ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر مختلف طرح کے معنی سمو دیے جاتے ہیں. تو اسی فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم کو غافل کر دیا کثرت نے، ان ساری چیزوں کی کثرت جس کا ہم نے بیان کیا، اور بھی مزید جو چیزیں دنیا میں ہو سکتی ہیں. اور غافل کس چیز سے کیا؟ ہاں، اس کا بھی ذکر نہیں کیا کس سے غافل کیا، تاکہ ہر وہ اہم بات، ہر وہ اہم چیز جس کو انسان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن دنیا کی ان لذتوں میں، دنیا کی ان چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کے مال و متاع میں پڑھ کر ان چیزوں سے غافل ہو گیا، تاکہ وہ سبھی کی سبھی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں. اور اس میں سب سے پہلے انسان کا اپنے رب سے غافل ہو جانا، کہ جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، کہ جو اس کا معبود ہے، جس کی عبادت کرنا انسان کا مقصد ہے زندگی کا، اس رب سے، اس اللہ سے غافل ہو جانا، زندگی کے مقصد سے غافل ہو جانا. اور یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو آج آپ کو دنیا کے اکثر و بیشتر رہنے والے لوگوں کے اندر آپ کو ملیں گی. بہت شاذ و نادر وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کے مقصد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ان کی کوششیں، محنتیں ہیں. بہت سے وہ بھی لوگ ہیں کہ جو زندگی کا مقصد جانتے تو ہیں، لیکن دنیا کی مال و متاع کی مصروفیتوں میں اس قدر مگن ہیں کہ ان کو زندگی کا یہ مقصد پورا کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اس پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اور کچھ وہ بھی لوگ ہیں، اور بلکہ اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں کہ جن کو زندگی کا مقصد کا پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. کبھی زندگی کے مقصد کو سوچنے کی، جاننے کی، اس طرح توجہ کرنے کی ضرورت محسوس ان کو نہیں ہوئی. اور یہ وہ حقیقت ہے جو آپ دیکھیں گے، نہ کہ صرف کافروں میں بلکہ حتیٰ کہ بہت سے اسلام کے دعوے داروں میں بھی، کہ جن کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا ہے. تو
زندگی کے مقصد سے غافل ہو جانا، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جانا کہ اللہ نے اس زمین پر بھیج کر مجھے کیا کیا ذمہ داریاں دی ہیں، مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں، بندوں کے حوالے سے ہوں یا اللہ کے حوالے سے حقوق ہوں، مجھ پر کیا کیا فرائض ہیں۔ تو مختلف طرح کی یہ چیزیں کہ جو انسان کے کرنے والی ہیں، لیکن انسان ان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، ان سے غافل ہو جاتا ہے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الہاکم، تم کو غافل کر دیا، التکاثر یعنی غافل کر دیا دنیا کے مال و متاع کی کثرتوں نے، ان چیزوں کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں، حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اور اس پر فخر کرنے کی کوشش میں لگ گئے تم، اور اصل جو تمہارا کرنے کا کام تھا اس سے تم پیچھے ہٹ گئے، اس کو چھوڑ دیا، اس سے غافل ہو گئے۔ تو یہ معنی الہاکم التکاثر کہ تم کو غافل کر دیا کثرت نے، کثرت کی حرص نے، اور اسی حرص کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی اس مال و دولت کے حوالے سے، دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے انسان کی کیا حرص ہے، کیا اس کی کوشش ہے، کیا اس کی تمنا ہے اس پر۔ فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر انسان کے پاس مال کی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے سونے کی 2 وادیاں ہوں، اور وادی کیا ہوتی ہے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات کئی میلوں تک ہو سکتی ہے۔ تو اگر اتنا بڑا بھی کسی کو مال مل جائے سونے چاندی کے شکل میں، تب بھی اس کی تمنا ہوگی کہ مزید حاصل ہو جائے، 2 وادیوں کے بعد تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور انسان کا دل، اس کا سینہ اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو صرف مٹی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، دنیا کے حرص چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کو اس پر چل بڑھتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی مال کی حرص کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ، کہ اگر 2 بھیڑیے جو بھوکے بھیڑیے ہوں، ان کو بھیڑوں بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، تو وہ 2 بھیڑیے جو ہیں اتنا بھیڑ بکریوں کو خراب نہ کریں گے، ان کو چیر پھاڑ نہ کریں گے، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ، کہ جس قدر ایک آدمی جب مال کی اور جاہ و حشمت کی حرص کرتا ہے، اس کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے، تو جس قدر یہ انسان اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اس قدر وہ بھیڑیے بھی جو بھوکے بھیڑیے ہوں، اگر ان کو بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اس وقت وہ بھیڑوں کو بھی خراب نہ کر سکیں گے، کہ جس قدر آدمی اس کی مال و دولت کی حرص جو ہے اس کو خراب کرتی ہے، اس کے دین کو خراب کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال کی یہ حرص انسانوں کے اندر موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بڑی ہی محبت کرتے ہو، سوائے اللہ کے وہ بندے کہ جن کے دلوں سے اللہ نے اس چیز کو نکال دیا ہوتا ہے۔ مال ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لیکن دلوں میں نہیں جاتا۔ لیکن اکثر بیشتر لوگوں کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ مال کی حرص اور تمنا، اس کی لالچ، اس کو حاصل کرنے کی کوشش، بغیر یہ دیکھے کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح طریقے سے ہے غلط طریقے سے ہے، چاہے بعض اوقات لوگوں پر ظلم کر کے بھی ان کے مال ہڑپ کرنے کی نوبت آ جائے، تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ مال مل جانا چاہیے، مقصد ہے کہ بڑا عہدہ منصب مل جانا چاہیے، چاہے وہ منصب پانے کے لیے، وہ کرسی حکومت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی لاشوں کو روندنا پڑے، ان کی عزتیں لوٹنا پڑے، ان کے خون بہانا پڑے، لیکن عہدے منصب کی یہ حرص
جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر ساری انسانیت کے نام کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مال و دولت کی دنیا کی یہ حرص جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے اندر سارے اخلاق اور کردار کے یہ معیار ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دوسروں پر ظلم کرنا، ان کے مال ہڑپ کرنا، اور حتیٰ کہ کمزوروں، یتیموں، فقیروں کے مال بھی کھا جانا، ایسے لوگوں کو اس میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ ان کا ضمیر ایسی باتوں پر ان کو ملامت نہیں کرتا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ اس حرص نے ان کو اندھا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ حرص جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، کہ تم کو دنیا کے مال و متاع کی کثرت کی طلب نے، زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نے، اور زیادہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں، اور پھر جو زیادہ حاصل ہوا ہے اس پر فخر کرنے میں، اس کی نمود و نمائش کرنے میں تم اس طرح لگ گئے، ان چیزوں میں اس قدر پڑ گئے، مگن ہو گئے کہ اصل جو زندگی کے مقصد تھا، جس کے لیے تم دنیا میں آئے تھے، اس کو بھلا دیا، اپنے رب کو بھلا دیا، اخلاق و کردار کے ضابطوں کو نظر انداز کر دیا، اور انسانیتوں کو پامال کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس کثرت کی حرص نے۔ ہاں، تو یہ وہ سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات میں، کہ جب انسان لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کثرت کی مال و دولت ہو یا عہدے منصب ہوں، حکومتیں ہوں، تاج و تخت ہو، حکومتوں کی توسیع ہو، اور ملکوں کو وسیع کرنے کا یہ حرص اور لالچ، اس نے لوگوں کو کہاں کہاں تک پہنچایا ہے، کس کس انداز سے خون کی ندیاں بہی ہیں اور لاشیں تڑپے ہیں، صرف اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی جانیں قربان کرنا، ان کو ضائع کر دینا۔ اور یہ حرص کب تک ہے؟ ایک دن، مہینے، سال کے لیے ہے؟ نہیں۔ فرماتا اللہ تعالیٰ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی، تم نے زیارت کر لی۔ المقابر جمع مقبر کی، یعنی قبروں کی زیارت کر لی۔ قبروں کی زیارت کرنے کا معنی کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی مر گئے، زندگی ختم ہوگی، قبروں میں جا دفن ہوئے۔ مقصد کہنے کا کیا؟ کہ یہ حرص اور یہ لالچ، کثرت کو حاصل کرنے کی، کثرت کو اکٹھا کرنے کی، مال ہو یا دولت ہو، عہدے منصب ہو، کچھ بھی ہو، ان چیزوں کو زیادہ حاصل کرنے کی یہ کوشش و حرص تمہارے ساتھ جاری ساری رہی، اور حتیٰ کہ موت آگے، مرتے دم تک یہ چیز جاری رہی۔ اور یہ نہیں کہ پہلے زیادہ تھی، یا مرنے سے پہلے کم ہوگی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث فرماتے ہیں یکبر ابن آدم، آدمی جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثنتان، اس کی زندگی بڑی گزرنے کے ساتھ ساتھ، اس کے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ، دو چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ حب المال و طول العمر، مال کی محبت اور لمبی زندگی کی محبت۔ چاہیے تو یہ ہے کہ آدمی زندگی کے آخری ایام میں ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، اس نے زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، اب جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کرے، دنیا کو نظر انداز کرے، دنیا سے جو ہے کنارہ کشی کرے، اور اپنی آخرت کے لیے کچھ اس کا عمل ہو، مال و دولت کی حرص اور لالچ دل سے نکل جائے۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لیکن بات اس کے برعکس ہے کہ آدمی جیسے جیسے اس کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کی دو تمنائیں بڑی ہوتی جاتی ہیں، ایک زیادہ مال کی حرص اور دوسری زیادہ لمبی زندگی پانے کی حرص۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی یہاں پر بھی حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم اپنی اسی کثرت کی حرص میں، مال کی ہوس میں چلتے رہے، لگے رہے، حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے، یعنی مرتے دم تک تمہاری یہ حرص ہمارے ساتھ رہی۔ اور اصل سب سے بڑی نقصان دہ چیز یہ ہے کہ جہاں پر آدمی کی موت بھی اسی حرص اور ہوس پر آ جائے،
کہ چلو آدمی اگر زندگی کے اس کے کچھ جوانیاں اس کے زندگی کے پہلے مراحل گزرے ہوں اس حرص اور ہوس پر، تو اور بات ہے کہ آخری زندگی کے ایام میں اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنی آخر کی تیاری کرے، دنیا سے کنارہ کش ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جن دلوں میں دنیا کی محبتیں جم چکی ہوتی ہیں، رچ بس چکی ہوتی ہیں، وہ عمر کے گزرنے کے ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آدمی کو اس کے ہوش و حواس آتے ہی اس وقت ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے. جب موت کا فرشتہ سر پر پہنچتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر کے آیا ہوں. اور بلکہ مرنے کے بعد اس کی مزید آنکھیں کھل جاتی ہیں، جس کا اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے. تو اس میں لوگوں کی فطرت کا، ان کے مزاج کا، ان کی حالتوں کا بیان کہ کس طرح لوگ مال و دولت کی ہوس میں، اس کی حرص میں دنیا کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کے وسائل کو اور دنیا کی ان لذتوں کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں دو میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ مرتے دم تک ان کی یہ کوششیں چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں. ہم جب قبر میں جاتے ہیں تو پھر کیا ان کا یہ مال ان کے ساتھ جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ انس بن مالک کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ ماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، کہ 3 چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ چلتی ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ ثلاثۃ، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى منہ واحدا، کہ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. تو 3 چیزیں کیسا اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر والوں سے مراد باپ مرا ہے تو اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب. ومالہ، اس کا مال جو چارپائی کی شکل میں کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے جو قبر تک اس کے ساتھ جاتا ہے. وعملہ، اور تیسرا اس کا عمل ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں. گھر والے بھی لوٹ آتے ہیں، کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، کتنی بھی محبتیں کیوں نہ ہوں، اس کو اکیلے ہی کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اور اس کا مال چارپائی بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، وہ بھی اس کے پاس نہیں چھوڑتے. اور اگر کوئی اس کے پاس مال چھوڑ بھی دے تو یہ وہ مال ہے جس کا اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس کیا چھوڑا انہوں نے. اور اسی لیے کفن کے ساتھ کبھی جیب نہیں لگتی. آدمی زندگی بھر، بچپن سے لے کر مرتے دم تک جو بھی کپڑے پہنتا ہے، کپڑوں میں جیبیں ہوتی ہیں، کوئی سائڈوں پہ ہوتی ہیں، کوئی آگے ہوتی ہیں. پتلونے ہیں تو ان کی جیبیں ہوتی ہیں. لیکن صرف ایک لباس ہے انسان کا کہ جس میں جیب نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ وہ کفن ہے. اور اگر کوئی کہے تو اس سے پہلے احرام بھی ہے، کیونکہ احرام بھی اسی کفن کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے. الگ بات ہے کہ احرام پہننے والوں کو کفن کی یاد کم ہی آتی ہے. تو یہ کفن کہ جس کی جیب نہیں ہوتی، کس لیے؟ کیونکہ اپنے پاس اپنے ساتھ کو مال لے کے نہیں جا رہا کہ جو اس کے ساتھ قبر میں جائے. تو خیر بات کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اس کا مال بھی، اس کے گھر والے بھی، اور 1 چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، عملہ، اس کا عمل، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تلاوت کیا ہوا قرآن، اس کی دی ہوئی دعوت، نیکی کا دیا ہوا حکم، برائی سے روکنا اس کا خیرات کے کام کرنا، صدقے خیرات، اس کے جو بھی اس کی نیکی کے کام ہے، یا پھر اس کے مد مقابل دیکھی ہوئی فلمیں، سنے ہوئے گانے، کی ہوئی بدماشیاں، عیاشیاں، غنڈہ گردی، شرک، بدعات، بے ایمانی، فراڈ، دھوکے. ہاں، یہ اس کے عمل اس کے ساتھ ہوتے ہیں. حقیقت میں حدیث بڑی ہی سبق آموز ہے، انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ساتھ اپنے ساتھ جانے کے لیے کیا تیار کر رہا ہوں، میرے شب و روز کس انداز سے گزر رہے ہیں، میں کیا عمل تیار کر رہا ہوں جو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گا. تو آپ مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا صرف عمل باقی رہتا ہے، باقی ہر چیز اس کی لوٹ آتی ہے. تو یہ ہے انسان کا حال. فرماتا اللہ تعالیٰ حتیٰ زرتم المقابر، تم اسی ہوس میں، حرص میں لگے رہے حتیٰ کہ قبروں تک جا پہنچے.
یہاں پر زرتم کا لفظ جو ہے ہمیں ایک اور چیز کی تنبیہ کرتا ہے. کیا قبر جو ہے وہ انسان کی آخری منزل ہے؟ حقیقت میں آج کل بلکہ ہر دور میں تقریباً یہ باتیں چلتی رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اور بلکہ بعض اوقات ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی نظمیں کو ترانے بھی پڑھے سنے جاتے ہیں کہ منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. تو کیا انسان کی منزل قبر ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ دہریت کا عقیدہ ہے، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. انسان کی منزل قبر نہیں ہے. قبر صرف ایک مرحلہ ہے اس کے مراحل میں سے جس سے گزر کر وہ آخرت کو جا رہا ہے، اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے. عالم ارواح میں تھا، وہاں سے دنیا میں آیا، انسان بن کر دنیا میں پیدا ہوا، اس نے زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد مرا، فوت ہو گیا. اب مرنے کے بعد یہ بھی ایک مرحلہ ہے اس کے مراحل میں سے کہ جس کو عالم برزخ کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس سے گزر کر وہ آخرت کو جا رہا ہے. تو قبر اس کی منزل نہیں ہے. جیسے دنیا اس کی منزل نہیں ہے، ایسے ہی قبر بھی اس کی منزل نہیں ہے. اس لیے اس غلط عبارت کو، اس غلط تصور کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ عموماً اگر کوئی کہنے والا مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے، عقیدہ ہے، اس کا یقین ہے قبر سے اٹھنے کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، تو یہ بات کہتے ہوئے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ قبر واقعی ہی انسان کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. لیکن الفاظ کی حد تک بھی ہمیں ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. قرآن و سنت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے الفاظ بھی کہنے سے منع کیا ہے کہ جن الفاظ کے غلط معنی بنتے ہوں اگرچہ کہنے والے کی نیت نہ بھی ہو. اس لیے قبر جو ہے وہ صرف انسان کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے کہ جہاں سے گزر کر وہ آخرت کو جا رہا ہے، اور ایک وہ دن ہے کہ جب اس کو قبروں سے نکلنا ہے، کھڑے ہونا ہے، جس کا ہم سابقہ سورۃ العادیات میں ذکر پڑھے ہیں. تو وہ قبر سے نکلنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے. ہاں آخری جو انسان کی منزل ہے وہ جنت ہے یا جہنم ہے. ہاں یہ وہ آخری منزل ہے، نہ کہ قبر اس کی آخری منزل ہے. اس لحاظ سے بھی یہاں پر چلتے چلتے قبر زیارت کے لفظ سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ زیارت کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے. کیونکہ زیارت ہوتی کسی کی زیارت کرنا، کسی کے پاس اس کو دیکھنے جانا. اور زیارت کا لفظ ہم سمجھتے اچھی طرح کہ جب ہم کسی کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مریض کی عیادت پر، مریض کی زیارت پر. تو مریض کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو کتنے سال بیٹھتے ہیں اس کے پاس؟ صرف چند لمحات. اس لیے بعض سلف صالحین نے جب یہ زرتم کا لفظ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ قبریں پھر انسان کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ صرف ایک منزل ہے، صرف ایک جو ہے اس کی ایک مرحلہ ہے کہ جس مرحلے سے گزر کر وہ آخرت کو جا رہا ہے. کیونکہ زیارت کرنے والا ہمیشہ نہیں رہتا، وہ کچھ وقت وہاں گزرتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس کے بعد آگے چل دیتا ہے. تو ماتا اللہ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. ہاں انسان کی اس حوث کا، حرص کا اور ان چیزوں کا جب ذکر کیا، اور یہ حوث اس کی مرتے دم تک جاری رہتی ہے، اس کا ذکر کیا. اللہ ماتا ہے ان قریب، کلا ہرگز نہیں. اور کلا کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو خبردار کرنے کے لیے، کسی غلط حقیقت کا بیان کرنے کے لیے. بات ایسی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے. تو اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہرگز نہیں. یعنی یہ جو تم عقیدے بنائے بیٹھے ہو، یہ جو تم تصور بنائے بیٹھے ہو کہ دنیا کے ساتھ دل لگا کے جم کے بیٹھ گئے ہو اور اسی کو جمع کرنے کی کوششوں میں لگ گئے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. کیا جان لو گے؟ جان لو گے کہ تمہاری حوث کا، حرص کا، دنیا کے ساتھ دل لگانے کا، آخرت کو نظر انداز کر دینے کا، اور پھر زندگی کے مقصد کو بھلا دینے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. یہ غلط فہمی تمہاری ان قریب دور ہو جائے گی کہ دنیا کے مال و متاع کی کثرت کو حاصل کرنا، اس میں پڑھ کر جو تم نے سمجھا کہ بڑی ہم نے ترقی کر لی ہے،
ہم نے بڑا کچھ حاصل کر لیا ہے، میں بڑا بن گیا ہوں۔ دیکھیے ذرا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی حقیقتوں کو دیکھیں۔ آج اگر کوئی بزنس مین ہے، اپنے کاروبار تجارت میں بڑا کامیاب ہو گیا ہے، تو اس کو اپنی اس کامیابی پر بڑا ناز ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں۔ لوگ بھی اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں تاجر بڑا کامیاب تاجر ہے۔ اور کسی فیلڈ میں فرض کرو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور کسی فیلڈ میں کسی کا کام ہے، کوئی سیاست کے میدان میں ہے، تو اپنے ان میدانوں میں بڑی مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور بڑے کامیاب لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور خود بھی انسان کے اندر گھمنڈ غرور آتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ ماتا ہے کہ ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری کامیابیاں کیا ہیں، تمہاری ان کامیابیوں کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تم نے جو بڑے بزنس مین بن کے بڑے مال کما لیے ہیں اور بڑی کامیابی کے تم کو کریڈٹ مل گئے ہیں، ان قریب تم کو قبر میں جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہ کامیابیاں کیسی تھیں، ان کی حقیقت کیا تھی۔ تم بڑے ماہر، بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر بن گئے ہو، دنیا میں تمہارا بڑا چرچا ہے، سیاست کے حوالے سے تم بڑے سیاست کے آسمان پر چمک رہے ہو، سورج بن کر چمک رہے ہو۔ تم کو ان قریب پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہاری کامیابیاں کیسی تھیں۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم کن غلط فہمیوں میں پڑے تھے۔ تم نے جن کو کامیابیاں سمجھا تھا، یہ تو ناکامیاں تھیں، اور واقعی ہی اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی صرف دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، دنیا کی سستی گری ہوئی شہرت کی خاطر، صرف معمولی کسی کرسی منصب کی خاطر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دے، اس کو نظر انداز کر دے۔ اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہے؟ ہاں، کامیابی ہے تو کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہاں، کامیابی ناکامی کا مفہوم دیکھنا ہو تو قرآن پڑھا کرے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، ناکامی کیا ہوتی ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب یہ ہے۔ کوئی بڑی تجارت کرنے والا، کوئی بڑا وزیر اعظم، کوئی صدر بن جانے والا، کوئی بڑے عہدے منصب حاصل کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ اگر کامیاب ہے تو وہ ہے کہ جو دنیا میں لٹا پھٹا تھا، فقیر غریب تھا، اس کو دھکے پڑتے تھے، اس کو ذلیل کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کی اطاعت پر تھا، سچے ایمان پر تھا، اسی سچے ایمان اور اطاعت تقوی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، جنتوں کا وارث بن گیا۔ ہاں، کامیاب یہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کامیابی ناکامی کے مفہوم کو سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چنانچہ مرنے کے ساتھ ہی، مرتے ساتھ ہی انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ آج تیری آنکھیں کھل جائیں گی، آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہوں گی، آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے۔ جو آنکھوں پر پردے پڑے تھے، جہاں تم کو حق نظر نہیں آتا تھا، تمہیں زندگی کے مقصد جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، آج سارے وہ پردے چاک ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے، اور تیری آنکھیں، نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، اور ساری حقیقتیں تیرے سامنے کھل کے آ جائیں گی کہ تو دنیا میں کیوں آیا تھا، اور تجھے کیا کرنا تھا، اور کیا کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو آج ان چیزوں کو سمجھ لینے کی، چاہے جائے کہ وہ قیامت کے دن افسوس کے ہاتھ ملے اور کہے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اس دن انسان یاد کرے گا کہ مجھے کیا کرنا تھا، مجھے کیا عمل کرنا تھا، لیکن انیٰ لہ الذکریٰ، لیکن آج اس کو ان یاد دہانیوں کا، ان چیزوں کو نصیحت حاصل کرنے کا وقت اس کا گزر چکا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تم کو ان قریب پتہ چل جائے گا تمہاری دنیا پرستی کا، مال و دولت کی ہوس اور لالچ کا، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، تاکید کرتے فرمایا پھر تم کو ان قریب اپنی ان غفلتوں کا، دنیا پرستیوں کے ان حقیقتوں کے سامنے ان کے راز کھل جائیں گے، تم کو پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جانتے ہوتے، علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ،
کیا علم یقینی تم کو علم کو ہوتا؟ کس چیز کا تم کو یقینی علم ہوتا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ ضرور تم کو دیکھنا ہے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تم کو دیکھنا ہے اس جہنم کو اپنے یقین کی آنکھوں سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے. پہلے صرف یہ فرمایا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 2 آیتوں کے اندر تاکید کرتے ہوئے کہ ان قریب تم جان لو گے، تم کو علم ہو جائے گا. پھر اس علم کو آگے اللہ فرماتا ہے علم الیقین کہ یہ علم جو ہے پہلے صرف پتہ چلا تھا، لیکن وہ صرف پتہ چلنے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ ایسا علم تم کو جو یقینی علم ہوگا کہ جس علم کے اندر کچھ شک و شبہ نہ ہو. اور پھر یقینی علم جو ہے اس کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ عین الیقین ہے کہ جب صرف علم نہیں بلکہ انسان اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے. یعنی اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں، اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ باہر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی آ کے بتاتا ہے اور بتانے والا آدمی غلط آدمی نہیں ہے، صحیح آدمی ہے، آپ اس کی بات سن کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے، آپ کو علم ہو گیا. لیکن وہ علم ابھی تک دل میں اتنا راسخ مضبوط نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد دوسرا آیا، تیسرا آیا، 10 آدمیوں نے آپ کو آ کر بتایا، بار بار آ کے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے باہر اور بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہے، اس میں اس طرح کی کوئی تفصیلات آپ کو بتا دیتے ہیں. تو آپ کا جو علم پہلے آدمی کے بتانے کے بعد تھا، اب 10 آدمی کے بتانے کے بعد علم وہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ علم الیقین ہو جائے گا. یعنی آپ کو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ واقعی 10 کے 10 آدمی جو صحیح سچے آدمی ہیں، جھوٹے آدمی نہیں ہیں، اس طرح کی بات بتا رہے ہیں، تو اس کا معنی کہ واقعی کوئی ایسا حادثہ پیش آ چکا ہے جس کے یہ خطرناک یعنی اس کے مناظر ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ خود باہر نکل کر اس ایکسیڈنٹ کو جا کر دیکھتے ہیں. آپ کو جو تفصیلات بتائی گئی تھی پہلے صرف علم کی حد تک تھیں، اور جب جا کر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو آپ کے تاثرات اور بدل جائیں گے. وہ علم جو تھا پہلے علم الیقین میں بدلا تھا، اب عین الیقین میں جب بدلے گا تو آپ نے جب خبریں سنی تھیں، 10 آدمیوں کی خبر سننے کے بعد بھی ممکن ہے آپ کے اوپر اتنا بڑا اثر نہ ہوا ہو جو اثر جو ہے آپ کو دیکھنے کے ساتھ ہوگا. اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم پیچھے سے گمراہ ہو چکی ہے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی انہوں نے. اب اللہ تعالیٰ کے سے بڑھ کر کچھ سچا ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بات پر کوئی معمولی بھی شک ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی شک ہونے کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بات تو سن لی اللہ تعالیٰ کی، پتہ چل گیا ان کو کہ میری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور شرک میں پڑ گئی ہے. اللہ نے ان کو تورات لکھی ہوئی دی تختیوں پر، وہ لے کر آ گئے. لیکن جب قوم کو دیکھا کہ واقعی بچڑے کی پوجا پر لگے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کی تختیاں جو ہے پھینک دیں. یعنی اس قدر غصے میں آئے قوم کو شرک میں دیکھ کر کہ جس قوم کی خاطر انہوں نے اس قدر قربانیاں دی تھی، اس قدر محنتیں کوششیں کی اس قوم کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، صرف چند دن کے اندر یہ قوم اس قدر گمراہ ہو گئی کہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی. یقینی طور پر ایک مربی، ایک نبی کے لیے، رسول کے لیے حقیقت میں بہت بڑی، اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ ان تختیاں پھینک دی تورات کی، اور اپنے بھائی ہارون کی گردن، ان کا سر، ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو کھینچتے اور فرماتے کہ تم نے قوم کو ایسا آدمی کیوں چھوڑ دیا. تو بات کرنے کا مقصد کہ موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن جب آنکھوں سے دیکھا تو ان کے تاثرات کچھ اور تھے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعاینہ کہ خبر جو ہے جس سے صرف انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ علم کے ان 3 مراحل کا ذکر کرتا ہے. پہلا علم کا مرحلہ جس میں صرف انسان کو کسی چیز کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ علم ممکن ہے اس کے اندر اس کا یقین نہ ہو، پختہ نہ ہو. لیکن فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم کو اس کا علم یقین ہوتا. کس کا؟ کہ تم کو مرنا ہے
مرنے کے بعد تم کو اٹھنا ہے قیامت کے دن، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ ضرور تم کو دیکھنا ہوگا جہنم کو۔ کیسے دیکھنا ہوگا؟ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ پھر تمہیں ضرور اسے دیکھنا ہوگا یقین کی آنکھوں سے، کہ اپنی یقین کی آنکھوں، جسم کی آنکھوں کے ساتھ تم جہنم کو دیکھو گے۔ اور کون دیکھے گا جہنم کو؟ ہر انسان دیکھے گا، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ کافر تو دیکھے گا کیونکہ وہ ہے تو اس کا اصل ٹھکانہ یہی ہے، لیکن حتیٰ کہ مسلمان مومن بھی کہ جس کا ٹھکانہ جنت ہوگی وہ بھی اس جہنم کو دیکھے گا۔ اس کا اصل پہلے تو دیکھنا محشر کے میدان میں ہی ہوگا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ کہ جس دن لایا جائے گا جہنم کو، تو جہنم کو دیکھ کر انسان یاد کرے گا کہ مجھے کیا کرنا تھا اور میں کیا کر کے آیا ہوں، لیکن اس وقت کی یادیں اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تو جہنم کو سبھی دیکھیں گے، 70,000 زنجیروں سے، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ، اور اس انداز سے اس جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور جہنم جو ہے وہ مجرموں کو، بے ایمانوں کو، منافقوں کو، کافروں کو دیکھ کر چنگاڑے گی۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر کوئی گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد ایک تو یہ جہنم کا دیکھنے کا وقت کہ جب کافر مسلمان ہر کوئی دیکھے گا، اور دوسرا جہنم کو دیکھنے کا وقت کہ جب جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جس کو ہمارے ہاں پل صراط کا نام دیا جاتا ہے، اور حقیقت میں پل صراط یہ نام بھی عجیب سا ہے کہ پل کے معنی بھی رستہ اور صراط کے معنی بھی رستہ، تو ایک ہی نام کافی تھا، یا تو صراط کہہ دیں یا پل کہہ دیں، اور عربی میں احادیث میں اس کو صراط کا نام دیا جاتا ہے، علامت جہنم کہ جہنم کے اوپر یہ رستہ، تو ہر کسی کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللہ فرماتا ہے سورہ مریم میں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو جہنم کے اوپر سے نہ گزرنا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ کہ ضرور تم کو اس جہنم کو دیکھنا ہوگا یقین کی آنکھوں سے۔ اور جہنم کا یہاں پر ذکر کرنا اور اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھنے کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کو، انسان کو تنبیہ کرنا ہے کہ تیرے آگے کے مراحل کتنے مشکل ہیں، تیرے آگے مرنے کے بعد کن ہولناک مراحل سے تو گزرنے والا ہے، تو ان مراحل کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ اس جہنم سے بچنے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اس جہنم کے اوپر سے تم کو گزرنا ہے، تو اس کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ اس کے لیے تیرا عمل کیا ہے؟ حقیقت میں انسان کو اس بات کی تنبیہ ہے کہ جو دنیا میں پڑ گیا اور دنیا کی کثرتوں نے، مال و دولت کی ہوس نے، ان چیزوں نے اس کو اصل زندگی کے مقصد کو بھلا دیا، اللہ ان کو جگا رہا ہے کہ تم کہاں پڑے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، دیکھو صحیح کہ تمہارے آگے کیا کچھ آنے والا ہے، کس جہنم کی طرف تم جا رہے ہو، کس جہنم کی طرف تمہاری منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ کبھی سوچو صحیح کہ اس جہنم سے بچنے کے تمہارے پاس اس کے اسباب کیا ہے، کیا سامان کیے ہیں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے لَتُسْأَلُنَّ لام اور آخر میں لگا ہوا نون توکید کے لیے، کہ پھر ضرور تم کو اس دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم جمع نعمت کی، کہ اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ کیونکہ آدمی بہت بڑا کوئی مال و دولت رکھنے والا ہے، کہ بہت دنیا کی ریل پیل کر رکھنے والا ہے، اس کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا احادیث کو دیکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام ایک دن بھوک کی شدت سے گھر سے نکلتے ہیں، کھانے کو کچھ گھر میں نہیں تھا، تو گھر سے نکلتے ہیں تو ابوبکر صدیق ملتے ہیں۔ پوچھا ابوبکر کیوں نکلے ہو؟ تو ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بھوک کی شدت سے نکلا ہوں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، تھوڑا چلتے ہیں تو عمر فاروق مل جاتے ہیں۔ پوچھا عمر کیوں نکلے ہو؟ تو انہوں نے بھی یہی بات بیان کی، ہاں نبیوں کا سردار ہے، جہانوں کا امام ہے، اس امت کا صدیق ہے، اس امت کا فاروق ہے، کہ جو صرف اس امت کے نہیں بلکہ کائنات کے سب سے عظیم لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھوک کی شدت سے گھر سے باہر نکلتے ہوں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پگ کے برابر بھی
کو اس کی قدر و قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا اللہ کے نبی کو ملتی، سب سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اس کی ریل پیل صدیق کو ملتی، فاروق کو ملتی، لیکن ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو بھوک کی شدت سے نکلتے ہیں گھر سے، حتیٰ کہ ایک انصاری جن کا نام ابو الہیثم ابن التیہان ہے، ان کے باغ میں جاتے ہیں، تو انصاری جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً جا کے کھجوروں کا ایک خوشہ کاٹ کے لے آتا ہے، اور خوشہ میں آپ جانتے ہیں کھجوریں کوئی پکی ہوتی ہیں، کوئی کچی ہوتی ہیں، کوئی بالکل نرم ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ سخت ہوتی ہیں، تو پورا خوشہ کاٹ کے لے آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں صحابہ کی خدمت کے لیے آپ مانتے ہیں کہ تم نے پورا خوشہ کیوں کاٹا، جو پکی کھجوریں اتار کے لے آتے، تو صحابی کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے جو آپ کو کھجور اچھی لگتی ہے وہ چن لیں، اور بکری کا بچہ تھا، وہ بکری ذبح کر دی انہوں نے، اس کا گوشت پکا کے لے آیا، اور کنویں کا ٹھنڈا پانی تھا وہ لے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بکر صدیق عمر یہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور کھجوریں کھاتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، آپ مانتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا نعمتیں ہیں؟ صرف کنویں کا گھڑے کا ٹھنڈا پانی جو ہمارے ہاں ایک نارمل پانی سمجھا جاتا ہے، اور وہ کھجوریں کہ جو شاید آج کل غریبوں کو کھانے کے بھی یعنی ان کو بھی ضرورت محسوس نہ ہو، اور گوشت بکری کا، صرف یہ وہ چند نعمتیں کہ جن کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آج ہمارے دسترخوانوں میں اللہ کے فضل، اس کے احسان سے دسیوں طرح کی نعمتیں سجی ہوتی ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نظریں اپنے سے اوپر والوں کی طرف ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے، اس کا پیلس کتنا وسیع ہے، اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے، اگرچہ میرے دسترخوان پر 5-6 آئٹمیں اکٹھی ہو بھی گئی ہیں تو یہ کیا چیز ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو نعمتوں کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے کہ جن کے پاس پینے کو پانی بھی شاید نہ ہو، کھانے کو یہ کھجور بھی نہ ہو۔ تو خیر کہنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا بیان فرمایا کہ صرف یہ عام سی چیزیں جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہیں انہی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ضرورت ہے آج ان نعمتوں کو جو کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، صرف کھانے کی حد تک نہیں، پہننے کے لیے، سواری کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے سوال جواب کرنے، ان کے جواب تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا جواب کیا ہوگا۔ ہاں جواب کیا ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا حق کیا ادا کیا تھا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا جو مقصد تھا نعمتوں کو دینے کا، اس کی عبادت، اس کے دین پر چلنا، اس کے راستے کو اپنانا، ہاں یہ مقصد تم نے کہاں تک پورا کیا تھا، اللہ کی نعمتوں کہاں تک تم نے جائز استعمال کیا ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام میں، اس کے خلاف بغاوت میں اور بدماشی بدکاری میں استعمال کیا ہو۔ اور پھر نعمتوں کے بارے میں یہ بھی سوال ہوگا کیا واقعی ہی ان نعمتوں کے پر اعتراف کیا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، واقعی اللہ کا فضل ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ ایسے ہی مل گئی ہیں، اللہ کا کوئی اس میں دخل ہی نہیں ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ یہ تو میرا حق تھا قارون کی طرح، یا میں نے خود اپنے ہنر سے کمائی ہیں، کہ ایسے عقیدے تو نہیں ہیں جس طرح کے بہت سے بے ایمانوں کے جاہلوں کے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ میں نے خود اپنے ہنر سے، اپنی طاقت سے حاصل کی ہیں، اللہ کے اس میں کیا دخل ہے، نعوذ باللہ، یا میں اس کا حقدار تھا، مجھے ملنا چاہیے تھی۔ تو کہیں ایسے عقیدے تو نہیں ہیں، یا پھر یہ تو نہیں کہ نعمت تو ہے لیکن اللہ کی نہیں بلکہ فلاں کسی بابا جی کی دی ہوئی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نگاہ کرم سے مل رہی ہیں۔ ہاں ایسے بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو قیامت کے دن سارے حساب ہو جائیں گے،
ان ناشکروں کے حساب بھی ہو جائیں گے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بغاوتیں کرتے ہیں، بے ایمانیاں جرم کرتے ہیں، ان کے بھی حساب ہو جائیں گے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود میری اپنی کمائی ہے، اور ان کے بھی حساب ہو جائیں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اس میں کیا دخل، یہ تو بابا جی کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ سارے حساب لے لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جس دن تم سے ایک ایک سوال ہوگا ان ساری نعمتوں کے بارے میں، تو ضرورت ہے ان سوالوں کے جواب تیار کرنے کی، اور جواب وہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے بھی، دل سے بھی ان نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اور عملی طور پر بھی ان نعمتوں کے تقاضوں کو پورا کیا جائے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے جائز حد تک اس کی جتنی حدود ہے اس کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ ہاں تب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی نعمتیں ہیں اور آخرت پہ بھی نعمتیں ہیں، ورنہ یہی نعمتیں انسان کے لیے وبال جان ہوں گی۔ تو ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی۔ تو خیر آج کی صورت سے ہم کو جو درس ملتے ہیں وہ سب سے پہلے، بلکہ صورت کا موضوع ہی بنیادی طور پر جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان کا دنیا کی لذتوں میں، دنیا کے وسائل میں، ان چیزوں کی کثرت میں پڑھ کر اپنی آخرت کو، اپنے مقصد کو، اپنے رب کو بھلا دینا، اس سے غافل ہو جانا، اور غفلت کے انداز سے پھر انسان کیا کچھ کرتا ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی اس کی اس پر گزر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو، جس غفلت میں پڑ گئے ہو، ان قریب تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور ان قریب قیامت کے دن تم کو اپنے پورے حساب کتاب دینا ہوں گے۔ تو ضرورت ہے اس صورت کے اسباب کو سمجھنے کی، جاننے کی۔ اللہ ہمیں اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔